اب ایک پیکج میں دینے لگا ہوں جو ہر سال دیتا ہوں، ذرا غور سے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارا یہ سال کا عمل ہے کہ سفر کے مہینے میں 1 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے سورۃ قریش پڑھیں گے۔ یاد ہے پچھلے سال؟ بولے ہے 40 بار، 40,000 بار، یا 70,000 بار، یا 1.25 لاکھ؟ یہ ہر سال کا پیکج ہے۔ پچھلے سال بھی جس نے پڑھا کمال تاثیر ملی، کمال ملا۔ حالات، مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، سخت ترین مقدمات، لڑائیاں، جھگڑے، گھریلو الجھنیں، حیرت انگیز طور پہ اس کی شان کریمی کہ اس سے جو ہے نظام بہتر ہوا۔ یہ سورۃ قریش 1 سفر سے لے کر اور کب تک؟ 12 ربیع الاول، اور اس کی 12 ربیع الاول میں اختتامی دعا تسبیح خانے میں ہوگی، اور 12 ربیع الاول کو تسبیح خانے میں اس کا ہدیہ لازم ہے، وہ ہے دل کھول کے لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں اس سورۃ قریش کو۔ آپ باقی وظائف پڑھ رہے ہیں، کوئی حد نہیں، پڑھتے رہیں، اور تھوڑا سا ان کو باقی وظائف کو کم کر کے اس کو ذرا اضافہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ کرتے ہیں۔ بہت طاقتور، بہت طاقتور، بہت طاقتور عمل ہے سورۃ قریش۔ پچھلے سال جس نے بھی پڑھانا اس نے مرادیں پائی ہیں، اس نے برکتیں پائی ہیں، اس نے خوشیاں خوشحالیاں پائی ہیں۔ اگر سورۃ قریش آپ کو یاد نہیں ہے، فوراً یاد کر لیں، فوراً یاد کر لیں، مشکل کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ گجرات، میرپور کشمیر، یہ پٹی ہے، پوری پٹی ہے۔ ان کے فون آتے ہیں یا ملاقات کرنے آتے ہیں، ان کو یا وہی زبان آتی ہے جو ان کی زبان ہے علاقے کی، پوٹوہاری، یا پھر انگلش آتی ہے، اور انگلش بھی ایسے آتی ہے انگریز کی مت مار دیتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان کو غرض ہوتی ہے پھر انگلش یاد ہو جاتی ہے، فرینچ یاد ہو جاتی ہے، رومن، سب زبانیں یاد ہو جاتی ہیں۔ جب غرض ہوتی ہے، آپ غرض کریں کہ سورۃ قریش سے چلتی چلتی یاد کر لیں، اور صحیح زیر زبر کے ساتھ، اور اگر یاد ہے تو کسی کو سنا دیں کہ جی ذرا آپ میری سورۃ قریش سن لیں، کیا اس کے الفاظ ٹھیک ہیں؟ عربی بہت حساس زبان ہے، عربی بہت حساس زبان، بہت حساس زبان۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، ذرا فیصلہ سنیں۔ سورۃ قریش میں ایک فیصلہ یاد آیا، وہاں نا مجھے ڈرائیور نے کہا فارابی، ایسے نام آتے ہی مجھے جھٹکا لگا۔ میں کہا ہاں فارابی کی قبر یہاں ہے؟ کہنا ہاں فارابی۔ اب ماحول کی بات سناؤں فارابی کی۔ بادشاہ کا محل بن رہا تھا، تو وزیر کو اس کی نگرانی پہ بادشاہ نے لگایا ہوا تھا، ایک وزیر با تدبیر کو، سمجھدار۔ مہینوں سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ آتا، محل کو دیکھتا، ماشاءاللہ ٹھیک بن رہا۔ جہاں کمی ہوتی، وزیر اور بادشاہ کے درمیان کوڈ ورڈ تھے، آپس میں ایک مخصوص زبان تھی جو بادشاہ وزیر کو کہتا، اور وزیر کے علاوہ وہاں کسی کو وہ زبان نہیں آتی تھی۔ بادشاہ جب آیا تو بادشاہ نے نا وزیر سے بات کی، اور وزیر سے جس زبان میں بات کی، ایک مزدور کھڑا تھا، اسی زبان میں مزدور نے جواب دے دیا۔ حیران، یہ کیا ہے؟ بادشاہ کو غصہ آیا کہ بادشاہوں کی زبان اتنی ہلکی کر دی تو مزدوروں کے ساتھ بولتا ہے، اور تو نے مزدوروں کو بھی زبان سکھا دی۔ وزیر نے کہا حضور یہ کوتاہی مجھ سے نہیں ہو سکتی، آپ کے راز کو کبھی میں فاش کروں۔ بادشاہ تلوار نکال رہا تھا، تو وزیر کے اندر ایک دم خیال آیا کہ علم کا جو سمندر ہے اور علوم کا ماہر ہے، بے شمار علوم کا، وہ تو ابو نصر فارابی ہے، یہ تو نہیں کہ حالانتا فارابی کہنا۔ فارابی کا مزاج یہ تھا، بادشاہوں سے ہٹ کے رہتا تھا، مزدور بنتا تھا۔ علم کا سمندر، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، کیمسٹری کا علم، فزکس کا علم، زمین کا علم، عجیب علم تھے اس کے پاس۔ بادشاہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا تو ہمارے ساتھ رہ جا، تیری مہربانی۔ کہ نہیں بس ہم فقیر ہیں، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے بڑی منت جب کی، وزیر نے منت کی،
تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ انہیں کیا؟ کہنے لگا میں بیٹھوں اٹھوں جہاں جاؤں جیسے کروں مجھے منع نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ انہیں کیا؟ انہیں کبھی تو وعدہ نہیں کیا آپ نے؟ کبھی تو وعدہ کیا؟ بادشاہ کی سپاہی پیچھے بھاگ گئے، اسی کشمکش میں اس بیچارے کو مار دیا۔ ابو نصر فارابی کا وہاں میں نے مزار دیکھا، بڑے موتی ہیں وہاں، تو دن چاہیے اور دیوانے چاہیے، بس دن اور اب میرے ساتھ دیوانے تھے سارے، بابے بوڑھے چل رہے ہیں، اور اللہ کا خزانہ دیکھیں، اللہ غیب سے طاقت قوت انرجی اور ماشاءاللہ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں وہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے ہر جگہ پھرایا، ہر جگہ دکھایا اور ہر جگہ کا پانی پلایا، اللہ کا نظام دیکھیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ سورت قریش کے سفر کے مہینے کو ذرا کیش کر لیں اور پھر عیش کر لیں، عیش کر لیں۔ پہلے کیا کریں؟ کیش، پھر کیا کریں؟ تو کیش کرنے میں تھوڑی سی توجہ دے دیں، بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے یکم سفر سے کب تک؟ 12 ربیع الاول تک اس کو 1.25 لاکھ پڑھنی ہے۔ چلو 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے، 70,000 دفعہ، 70,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، چلو 40,000 دفعہ۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو حاجی صاحب کہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، حاجی صاحب کہیں تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا نا، میری دادی اماں جو ہے وہ ایک بوتل ہوتی تھی نمک مرچ والی، جیسے سوڈے کی بوتل ہے نا، ایک نمک مرچ والی بوتل ہوتی تھی، اسٹرا نیا نیا آیا تھا، اسٹرا یہ بوتل کے اندر جو پائپ ڈالتے ہیں، تو میری نانی دادی نانی نہیں، وہ انگوٹھا دے کے بیٹھتی تھی گیس نہ نکل جائے، کہنے لگا پی کے نا ایسے دیکھتی تھی، کہہ رہے نہیں تم نکا جائیں کیا نہ پی سکے، تو چھوٹا سا ہے نہیں پی سکے گا، کہنے پھر پی لیتی، حالانکہ میں چھوٹا سا ویسی 4-5 بوتلیں پی جاتا تھا، دادی اماں کو احساس تھا نہیں پی سکے گا، کہنے لگا میری بوتل پہ نظر لگی ہوئی ہے، پھر دیکھتی پھر پی لیتی، گیس انگوٹھا انگ رکھا ہوا گیس نہ نکل جائے، پھر جب ایک گھونٹ بچ جاتی تو کہنے ہاں اب تو یہ پی لے۔ آپ بھی ایسے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم چھوٹے سے ہیں نہیں کر سکیں گے، نہیں، آپ تو 5-6 بوتلیں پینے والے ہیں، کیا خیال ہے؟ جس دور میں یہ بڑی بوتلیں نہیں آئی تھیں، ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ڈسپینسر تھے، ان کو شاہ صاحب کہتے تھے، ان کے ساتھ طے ہوتا تھا ڈالا کون پیے گا پورا 12 بوتلوں کا، پھر وہ کرتا تھا اگر میں 2 پی جاؤں 2 ڈالے پھر پی جاؤں، تو انہوں نے کہا پھر یہ انعام ہے، تو وہ پھر وہیں کھڑے کھڑے بہترین انداز میں 2 ڈالے بوتلوں کو پی جاتے تھے۔ اب تو بوتل بھی چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے بوتل بھی بڑی ہو گئی تھی۔ پھر کون کرے گا عیش؟ عیش ہاتھ نہ کھڑا کرنا، دل کے سودے کرو۔ ہاتھ کھڑے کرنے سے مراد ہے ہمارے سارے ہاتھ کھڑے ہیں، نا یہ نا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے بیعت کیا، شیخ صاحب تھے، میں نے کہا 3 تسبیحات کر لیجئے گا شیخ صاحب، ایک تسبیح درود شریف کی، ہماری جو بیعت کی تسبیح ہے، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار۔ کہنے لگے پیر صاحب مجھ سے یہ کیسے پڑھا جائے گا، یہی لفظ کہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، آپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو عالم پھر یہ ہوا اربوں صورت قل هو اللہ، اربوں صورت درود پاک، اور اربوں کلمہ، اور اربوں انہوں نے پڑھا۔ شیخ منیر حسین ان کا نام تھا، شیخ منیر حسین رحمت اللہ علیہ، اربوں۔ اچھا میں ان کو فوت ہو گئے نا، میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا، میں نے کہا وہ تسبیح کہاں ہے جو وہ پڑھتے تھے؟ وہ تسبیح لائے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، تسبیح کہتے ہیں میرے ہاتھ میں آتے ہی میرا دل جاری ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، اور ہاتھ تسبیح خود بخود پڑھ رہا ہے، میرا قلب جاری ہو گیا خود بخود، اس پہ اربوں پڑھا ہوا تھا۔
کہتے تھے کئی دھاگے اس کے گل گئے ہیں، پھر میں اور دھاگا مضبوط سے مضبوط ڈالتا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ ان کا خط آتا تھا میرے پاس، مرشد کو خط لکھتے تھے کہ میرے اتنے کروڑ یہ پڑھ لیا، اتنے کروڑ یہ پڑھ لیا، لاکھوں کی نہیں تھی، کروڑوں کی۔ میں نے وہ غلطی سے خط رسالے میں چھاپ دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، خط آیا، تجھے پتا ہے میں امان ہاں، اور اگر اگو لفظ کا ڈیواں وال میں حیوان ہاں، یہ تم خط لکھتے ہو، اتنے جھوٹ بولتے ہو ابکری والے۔ اور غلطی مجھ سے ہوئی کہ برتن چھوٹے، بھانڈے چھوٹے، ظرف چھوٹے، اور میں وہ خط میں نے خود کہا غلطی ہوں، میں نے کہا یہ ابکری میں چھاپ دو، پتہ نہیں کون سے سان کی بات ہے۔ اگر عیش کرنا ہے تو پھر میں سورت قریش کی اجازت دوں، اور نہیں کرنے پھر تیری مرضی۔ ایک بات بتاؤں، سورت قریش نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں تک، میری بات یاد رکھ۔ خوش قسمت ہے جس کی زبان پہ سورت قریش چڑھ گئی ہے، خوش قسمت ہے جس کی پر سورت قریش آ گئی ہے، خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورت قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورت قریش پڑھی جاتی ہے، خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورت قریش پڑھنے والے ہیں، خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورت قریش جاری ہوتی ہے، وہ خوش قسمت ہے۔ اور پھر میں نے ایک لفظ عرض کیا، یہ نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے سورت قریش۔ آپ کو یاد ہے، جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک بار سورت قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا، کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا، کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا۔ اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی، اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا۔ اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا، اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح۔ یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار کی، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے، یہ تو 3 بار کی طاقت ہے۔ اور جو سفر کے مہینے میں اگر سورت قریش پڑھ لے اور طے کر لے کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری، نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے۔ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگ دستیاں، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے۔ یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض اوقات اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کہتا ہے تو کھادی ہنڈائی لائیں، تو نے کھا لیا، ہنڈا لیا، بس اب تیری نسلوں کے لیے میں اگلا نظام بناؤں گا۔ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا اتنے سال سے عمل کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کھرے ہیں، میری ادھارے نہیں ہوتی، نقد ہوتی ہیں۔ تو جلدی نہ کر، میں تیری نسلوں میں ادھارے چکاؤں گا، میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ یہ فیصلے نسلوں کے ساتھ چلتے ہیں سورت قریش کے، بہت کمال چیز ہے۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اگر آپ سورت قریش سفر کے مہینے میں، کیا خیال ہے؟ بولیں، سفر کے مہینے میں اگر آپ سورت قریش کا فیصلہ کر لیں کہ سفر کے مہینے میں سورت قریش پڑھ لیں۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے،
اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول کی باقاعدہ اور پر نور ہستیاں ہیں، ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ رب نے انہیں بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل پالا، نسل در نسل۔ اس کے ساتھ وعدے ہیں، دنیا میں جتنی مہنگائیاں، کرائسس، حالات ہو جائیں، میں اس کو خوشحال رکھ کے دکھاؤں گا، خوشحال بنا کے دکھاؤں گا، بہترین کھلا کے دکھاؤں گا، بہترین پہنا کے دکھاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے بڑے وہ عمل کر گئے تھے جن اعمال پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ کس کے وعدے؟ ہاں نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، نسلوں۔ ابھی کی بات بتا، میں اموی مسجد میں گیا تو جمعے کے دن نا حضور کی شان میں عربی میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ جمعے کے دن سارے 9 بندے اکٹھے ہو کے قصائد پڑھ رہے تھے عربی میں۔ جب انہوں نے قصائد پڑھ لیے، میری جیب میں 50,000 ہزار لیرے کے بنڈل میں نے بنائے ہوئے تھے، ایک ایسے کر کے ایک نوٹ یوں پھنسا کے بنڈل بنائے ہوئے تھے، میں نے سب کو ایک ایک دیا۔ ابھی جب اذان ہوئی، اذان ہو رہی تھی، میں ساتھ کھڑے ہو کے اذان دی، میں نے پھر 50,000 ہزار لیرہ ان سب کو دیا۔ یہ میں انہیں جانتا نہیں تھا، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، میرا ان سے نہ تعلق نہ تعارف۔ اس طاقت نے، وہ الفاظ کی طاقت، وہ کلام کی طاقت، وہ روحانیت کی طاقت تھی۔ اللہ کہتا ہے ان کی جیبیں بھر کے دکھاؤں گا، تیری جیب سے نکلواؤں گا، یوں نکال۔ ہم نے ایک بیگ رکھا ہوا تھا کندھے پہ، اس میں سارے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچھا کرنسی چینج کرنے والا خود یار بن گیا، وہ حیران تھا، آتے ہیں اتنے لاکھوں لے کے چلے جاتے ہیں، کروڑوں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے نام یاد کر لیے، عرب تھا، ایک نام تیرا یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، ہاں جی آج ریٹ کیا ہے، آج جو عالمی ریٹ ہوتا تھا اس کے مطابق کرنسی وہ دیتے تھے، اور پھر بیگ خالی ہو جاتا تھا۔ اور میں کہتا تھا بھائی پیسے، انہیں بھی خیال کریں جی پیسے آج کے ختم ہو رہے ہیں، کل پھر نئی کہانی چلائیں گے۔ کون کھلا رہا؟ یہ نسلوں کو اللہ ایسے کھلاتا ہے۔ مجھ جیسا بندہ جو سخی تو سخی، سخاوت کی مجھے ہوا ہی نہ لگے، اس جیسے بندے کی جیب میں ایسے اڑتے تھے، ہاتھ میں آتے تھے، یوں چپ کر کے مٹھی میں دے اور چل جائے۔ اللہ ملا بیگ ایک بستر تھا، ایک بیگ، چل بھائی جا۔ دعائے کعب، جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کعب جو ہے اصل میں یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھ پہ وہ جادو کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، اب یہ الفاظ کعب کے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کسی بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ حضرت کعب نے فرمائے ہیں، اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں، ورنہ بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اور ایک روایت میں ہے نعوذ باللہ جادوگر مجھے کتا بنا دیتے۔ دعائے کعب، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ دعائے کعب ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے جادو اور جادوگروں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے غلاظت اور خباثت کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو۔ ان کی ہستی پہ، ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھی۔ کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، ان پہ دعا پڑھی، اور میں نے عرض کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی۔ میں نے 2 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی، اجازت دے دیں اس دعا کی، مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے۔ آپ سننے والے، پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں، ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں۔ کعب بن احبار، میں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں۔
کعب بن احبار کی، بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی. اور یہ دعا چاہے نہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام. میری ایک درخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس ہے، اس دعا کو یاد کریں. سورۃ قریش، میری گزارش آپ کی خدمت میں ہے، یہ تو 3 بار کا کمال ہے. دنیا پڑھ رہی ہے اور کھانے کے بعد دنیا پڑھ رہی ہے اور مل رہا. اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں اور ٹارگٹ بنا لیں. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، مجمع نیا آتا رہتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ. اپنی نسلوں کو نا غریب، فقیر، منگتا، بھکاری چھوڑ کے نہ جانا. آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا آپ سچ کہتے ہیں. میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ؟ بنیاد بتاؤں، آپ کا دل ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ درود شریف پڑھیں. میں پتہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اعمال کے ذریعے جو پلنے کا وعدہ ہے نا، اللہ پال کے دکھائے گا، اس وعدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اللہ کا وعدہ ہے میں اعمال کے ذریعے پالوں گا، اعمال کے ذریعے. چلو اس پہ ایک قرآن کی ایک میں آپ کو خوبصورت آیت کی تفسیر بتاتا ہوں. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی. تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں. بچے کیا ہیں؟ بولیں. بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں. اگر یہ دیوار گر جاتی، ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا. کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک تھا. ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا. عجیب بات. میں نے کیا کہا ہے؟ سورۃ قریش سے نسلیں پلتی ہیں. 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا. وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کے نیکی خزانے کی شکل کام آئی. کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی. جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں. زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے. ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا. اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں. کان ان کا ابا نیک تھا اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے. ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر. جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا. اللہ ایسے کھلاتا ہے. پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں. ابھی ان کا پیغام مجھے ملا. انڈیا میں ایک بہت بڑی دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے، صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور صاحب کمال عظیم انسان تھے. ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس، میرے پاس جادو کرتا ہے. جن طاقتور تھا، ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے. جن گردن سے پکڑ کے لے آیا. انہیں کہا تو کون؟ میرے تابع ہے. انہیں کہا وہ تجھ سے بڑی ایک اور ہستی ہے. انہیں کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے. انہیں کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر دے. لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دے. تو ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ. میں نے بسم اللہ کر کے لے لی. جدہ کی بات.
ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا، وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی، حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، بڑوں کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں۔ باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا 500 ریال کا، مجھے کہنے لگے میں نے دیا، میں نے کہا آپ نے دیا، اب یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا۔ اور اس کے منہ سے پتہ کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت۔ وہ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے، منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ تو لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہیں، جذبات میرے پاس نہیں ہیں، بہت ہے۔ انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں، اللہ والے نسلیں پلتی ہیں۔ عیش لے لیں اور پھر آپ بھی عیش کریں اور انشاءاللہ نسلیں بھی عیش کریں۔ میں تو منتیں کر رہا ہوں، بولیں کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیں کیسے لیں گے اور کس طرح لیں گے؟ سورۃ قریش یاد نہیں؟ فوراً یاد کریں، فوراً یاد کریں۔ اور سورۃ قریش میں کہیں زیر زبر میں کمی، فوراً یاد کریں۔ اور 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں، 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں۔ فیصلہ کر لیا سورۃ قریش، لے لیں کچھ، پالیں، زندگی کی پتہ نہیں کب شام آ جائے۔ تو اس لیے میری منت بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے خوشحالی کے دروازے کھول لیں۔ صرف 2-2.5 سالوں میں جتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، 2-2.5 سالوں میں کبھی سوچا تھا کہ چیزیں اتنی مہنگی ہوں گی؟ تو اس لیے ایک وقت آئے گا، سن لیں میری بات کو غور سے، میری طرف دیکھیں، سن لیں میری بات کو۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ملے گا، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، لوگ اللہ کہیں گے پیٹ بھر جائے گا، اللہ کا نام کہیں گے۔ آج وہ وقت آ رہا ہے، ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے، ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ آج وقت آ رہا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ زندگی میں گزارا نہیں۔ اللہ کا نام ہوگا تو زندگی کا نظام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے موتی، اور میں یہ نظام لے آتا ہوں، پیکج لاتا ہوں باقاعدہ، جو صدیوں سے بزرگوں کے تھے، تہے در تہے دب گئے، وہ نکال کے لاتا ہوں۔ کیوں؟ آج سے صدیوں پہلے حالات اتنے نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ صدیوں پہلے نہ اتنے انسان تھے، نہ آبادی تھی، نہ مسائل تھے، نہ زندگی کی مشکلات تھی، نہ الجھنیں، نہ پریشانیاں تھیں۔ کیا نہیں تھیں؟ صدیوں پہلے نہیں تھیں۔ اس وقت کی ضرورت تھی، تو سوچے آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے، آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے۔ آج صدیوں پرانا نظام، تو اس وقت یہ ضرورت تھی، آج تو اس لیے یہ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے نا، ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری نسلیں پلیں گی، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، روح کے، روحانیت کے دروازے کھلیں گے۔ عیش چاہیے نسلوں کا انشاءاللہ، اللہ چاہے رزق حلال طیب طاہر کے ذریعے عیش کروا دے۔ ضروری ہے کوئی حرام کے ذریعے بھی عیش ہوتے ہیں؟ اللہ حلال کے، بڑی بڑی ہستیاں، امام حسن، سبحان اللہ، اللہ نے بڑا مال کے دروازے کھولے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، اور بڑی کڑی ہستیاں، خواجہ عبید اللہ احرار سمرقند، بڑی ہستیاں جن کی ہر چیز سونے چاندی ہیرے جواہرات کی تھی۔ رب نے دنیا میں دکھایا، سلیمان علیہ السلام بادشاہ، یوسف علیہ السلام بادشاہ، داؤد علیہ السلام